الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع آمین یا رب العالمین۔ یقیناً یہ محفل اور یہ مجلس بہت ہی مبارک ہے، پرمسرت ہے کہ اس میں مختلف جگہوں پر اور مختلف محاذوں پر دین کی روشنی پھیلانے والے ستارے ایک کہکشاں کی صورت میں یہاں جمع ہیں، اور یہ جان کر اور سن کر دلی مسرت ہوئی ہے کہ معاشرے کے مختلف محاذوں پر یہ حضرات بہت اچھے جذبوں کے ساتھ اور اچھے خطوط کے اوپر اللہ کے دین کی اقامت اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کی توفیق سے ہو رہا ہے اسے قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ایک معاشرتی وجود ہے اور اجتماعیت اس کی زندگی کا حصہ ہے، تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں یہ جزوی قسم کے کام ہوتے ہیں۔ کوئی تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی خدمت خلق کے میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے محاذ پر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، مدرسے کے اندر بیٹھ کے تعلیم و تربیت کا کام کر رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی دینی تعلیم اور تربیت اور ان کی رہنمائی کا کام کر رہا ہے۔ یہ سارے میدان ہیں اور ان سارے میدانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو اس میدان میں کام کرتے ہوئے اس پندار اور اس عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ کام تو وہی ہے جو میں کر رہا ہوں اور دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیز نہیں انسان کے دل میں آنی چاہیے کہ جی اصل کام تو یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، میں نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، میں جو ہے نا لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، میں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ ایک محاذ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ جس محاذ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر اسے پوری طرح چاق و چوبند اور چوکس اور خبردار ہو کر سرگرم رہنا چاہیے کہ یہاں کمزوری نہیں آنی چاہیے، یہاں اسلام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، امت مسلمہ کو یہاں سے گزند نہیں پہنچنی چاہیے، میں نے یہاں چوکیداری کرنی ہے اور یہاں میں نے پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ کھڑے رہ کر پہرا دینا ہے کہ اسلام کا اور امت مسلمہ کا نقصان نہ ہو۔ لیکن جو دوسرے محاذ ہیں وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں، وہ بھی محسن ہیں، اور آپ دلی طور پر ان کے ساتھ بھی محبت کا، تائید اور نصرت کا جذبہ رکھیں اور اس کو بھی اپنا کام سمجھیں، اور اس سارے کام کرنے والوں کو آپ یہ سمجھیں کہ ہم سارے مل کر ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اقامت دین کا کام اور اعلاء کلمت اللہ کا کام۔ یہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا، محبت کا، تائید اور نصرت کا جذبہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے پس منظر میں میرے دل میں وہ آیت آتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں سے یہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ،
آپ کو کتاب و حکمت سے نوازا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا رسول آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ مقابلے اور اس کے ساتھ متوازی سلوک نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر بھی اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، تائید بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے کہ دونوں آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اجتماعی شعور جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ جن محاذوں پر کام کر رہے ہیں آپ کے اندر یہ اجتماعیت کا شعور ہونا چاہیے، اور آپ ایک دوسرے کو یہی سمجھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں ایک حصہ میں کر رہا ہوں، دوسرا حصہ یہ کر رہا ہے، تیسرا حصہ وہ کر رہا ہے، چوتھا حصہ وہ کر رہا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے جیسے محترم حافظ صاحب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث جو علماء ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی اس کے امین ہیں، اس کے حامل ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا تفقہ انہیں نصیب فرمایا ہے، ان علماء کے ساتھ وابستہ رہنا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، اور جہاد کے جرنیل بھی تھے، اور امیر وقت بھی تھے، سلطنت کے سربراہ بھی تھے، اور معاشرے کے اندر جتنے کام کر رہے تھے رفاع عامہ کے، خدمت خلق کے، ان سب کی نگرانی کرنے والے تھے، لیکن مرکزیت جو تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل تھی۔ تو اس لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں ان علماء کے ساتھ آپ کو جڑا رہنا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کو وابستہ رہنا چاہیے، اپنی رہنمائی کے لیے بھی اور اپنی اصلاح اور توجیہ کے لیے بھی، کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، اس کو زیادہ فعال کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو انسان کا تعلق باللہ ہے اس میں کمزوری نہ آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوت اللہ کا کام تو ہم کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لیکن اللہ کی طرف بلانے والے جو ہیں وہ لوگوں کو تو دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق باللہ جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہیں، اپنا تعلق باللہ جو ہے یہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ سورۃ المزمل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آپ کی ذمہ داری بڑی وسیع ہے، آپ بہت وسیع میدان کے اندر کام کر رہے ہیں، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، لیکن اپنا تعلق باللہ مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے گڑائے بھی، روئے بھی، مانگے بھی، اور اللہ کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہو کہ پھر وہاں کوئی اور چیز نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ ساری کائنات کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، رب المشرق والمغرب، وہ ایسی ہستی ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ فاتخذہ وکیلا، اپنا کارساز اس کو بنائیے، وسائل، لوگ، کامیابیاں، سینٹر، تعداد، اتنے، ایسے ایسے، یہ چیزیں ٹھیک ہے، ان کے اوپر محنت کریں، لیکن جو اصل مرکز ہے اور جو اصل محور ہے وہ یہ ہے کہ فاتخذہ وکیلا۔ تو اپنا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانا، اس پر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دور ہے فتنے کا دور، اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اضطراب، یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے، ہلچل ہے اور تزلزل ہے، ڈاواں ڈول ہے، اور استقرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ فتنے کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم فتنے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ پہ نہ رہنے دینا، جہاں وہ ہے وہاں سے اس کو آہستہ آہستہ ہٹا دینا، شبہات پیدا کر کے، اعتراضات پیدا کر کے، یا شہوات کے اندر کسی کو مبتلا کر کے، شہوات کا رسیہ بنا کے وہ
کوئی کھانے پینے کی شہوت ہو یا وہ کوئی جنسی آوارگی ہو یا کوئی اس کے ساتھ چودر اور مقبولیت اور عوام کے اندر پذیرائی کی خواہش ہو یا دنیا میں بڑے بننے کی اور دنیا میں کسی کو ایسی حیثیت اختیار کرنے کی کہ لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے آنکھیں اٹھا کے دیکھیں، یہ ریاست کی شہوت اور سرداری اور چودر کی خواہش، یہ جو خواہشات ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو دین سے ہٹا دینا یا شبہات ذہن میں ایسی چیزیں پیدا کر کے لوگوں کو دین سے برگشتہ کر دینا، یا اگر کوئی اس طرح نہیں آتا تو پھر جبر و تشدد کے ساتھ اس کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرنا، تو یہ فتنے جو ہیں یہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آج جو پرفتن دور ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو بتایا تھا، میری امت کے اندر فتنے آنے والے ہیں۔ صحابہ کے دور سے یہ فتنے شروع ہو گئے اور لوگوں کو جو صحیح دین کا راستہ تھا اس سے ہٹانے کے لیے سرگرمیاں فتنہ پرور اور فتنہ انگیز لوگوں کی شروع ہو گئی اور کئی لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ صحابہ کی جماعت جو تھی وہ دین کے اوپر قائم رہی۔ تو آج صحیح دین کے اوپر خود قائم رہنا اور لوگوں کو قائم رکھنا یہ ازحد ضروری ہے، یہ ازحد ضروری ہے، اس لیے کہ دین جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارا بچاؤ اور ہمارا تحفظ دین ہی ہے۔ تو دین کے ساتھ جڑے رہنا، اس کو پوری طرح سمجھ کر اس پر ایمان اور یقین اور اس کے اوپر پوری طرح انسان کی استقامت ہو عزیمت کے ساتھ، یہ ضروری ہے۔ اور یہی دین جو اصل شکل کے اندر قرآن و سنت اور صحابہ کا فہم اور تابعین کا فہم، اتباع التابعین کا فہم اور ان کا تعامل، جس دین کے اوپر وہ چلتے رہے ہیں، جس دین کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے، اسی دین کو سمجھنا اور اس پہ قائم رہنا اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو فتنے کا دور ہے اس دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے اور اس دین سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، اس دین سے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دجالی تہذیب ہے، یہ دجالی تہذیب ہے، مادی تہذیب، یہ غیبیات سے ہٹا کر مادیات کے اوپر انسان کو لگا دیا گیا ہے کہ مادہ ہی سب کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کو آپ لیبارٹری میں ثابت کریں یا کیمسٹری اور فزکس کے اصولوں کے ساتھ آپ اس کو جو مساواتیں ہیں ان کے ذریعے ثابت کریں، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت ہے ہی نہیں۔ یہ دجالی تہذیب کا ماٹو ہے اور یہی ان کا چلن ہے کہ جس چیز کو آپ لیبارٹری میں ثابت کر سکتے ہیں یا آپ ریاضی اور کیمسٹری کے اصولوں کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں وہ حقیقت ہے، جو اس میں نہیں آتی وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد پر حملہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے ماننا، بن دیکھے ماننا۔ حقائق بہت ہے جو اس کی ایمان کی تائید کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو ریاضی کے اصولوں کے ساتھ اور منطق کے اصولوں کے ساتھ اور لیبارٹریوں کے ٹیسٹ کے ساتھ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس ایمان کو مضبوط کرنا، جیسے مولانا ارشاد اللہ حافظہ اللہ بتا رہے تھے کہ یہ ایمان بنیادی چیز ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس فتنے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دجالی دور ہے اور اس فتنے کے اندر لوگوں کو اس دین کی طرف لے کے آنا جس کی بنیاد ایمان بالغیب کے اوپر ہے۔ اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور وہاں سے ڈگمگانا نہیں، ہلنا نہیں، ہٹنا نہیں، دائیں بائیں کھسکنا نہیں، اسی کے اوپر لگے رہنا ہے۔ یہ ہے آدھا ایمان، اور آدھا ایمان استقامت ہے۔ والیقین الایمان کلہ، اور انسان کا یقین ایسا ہو کہ جو کوئی بھی دلائل لے کے سامنے آ جائے لیکن انسان کا ایمان ڈگمگائے نہیں اور انسان اس ایمان کے اوپر پختہ رہے۔ یہ یقین ایسا ہو جو غیر متزلزل ہے اور جس کے اندر کوئی چیز بھی آگے کوئی خلل اندازی نہیں کر سکتی، کوئی چیز بھی خلل اندازی نہیں کر سکتی۔ لوگوں کے منطقی دلائل، لوگوں کی باتیں
کچھ بھی کرتے رہیں، انسان کا ایمان ایسا ہو کہ ہاکذا الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب۔ وہ پوچھا تھا نا ہرقل نے ابو سفیان سے کہ کیا جو ان کے پیروکار ہیں وہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد واپس بھی آتے ہیں؟ تو کہتا ہے نہیں، ان میں سے جو چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ اس نے کہا ہاں، ایمان ایسا ہی ہے، جب اس کی سرشاری انسان کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر یہ انسان جو ہے وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو انسان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے اس دین کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شریعت اور یہ دین عطا فرمایا ہے، آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے۔ اور الذین لا یعلمون، جو بے علم ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کتنی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں اور کتنے ان کے پاس ریسرچ کے اور اس طرح کے تجربات کے ان کے پاس ڈپلومے ہیں اور سرٹیفکیٹ ہے کہ اس نے یہ کیا یہ کیا ہے، لیکن دین کے بارے میں جو لا یعلمون ہیں، جن کو علم نہیں ہے، ان کی خواہشات کی آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ اس لیے دین کے حوالے سے بات جو ہے وہ اہل علم اور راسخ علماء کی معتبر ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں آج کل بڑے نام ہوتے ہیں، یہ بڑا اسکالر ہے، بڑا پروفیسر ہے، بڑا ریسرچر ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ایسا ہے، لیکن دین کے حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے آپ دین کا علم اور دین کے علماء کے ساتھ جڑیں اور اس کے اوپر استقامت اور اس کے اوپر عزیمت کے ساتھ لگے رہیں، تو یقین جو ہے یہ اپنے اندر بھی پختہ یقین رکھنا اور لوگوں کو بھی اس یقین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا اور ان کے اندر یہ یقین پیدا کرنا، یقین آفرینی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر یقین اور ایمان پیدا ہو جائے۔ اور آج اس مادی دور کے اندر ضعف یقین یہی اصل مرض ہے اس معاشرے کا اور اس دور کا۔ اس ضعف یقین کو انسان نے اس کی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کے اندر قوت یقین کے ساتھ ہی اس یقین کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جتنا آپ کا اپنا یقین پختہ ہوگا اور اسی یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو ان کے اندر بھی یہ یقین پیدا ہوگا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور حالات کیسے مشکل تھے کہ کسی کو انگوروں پہ لٹایا جاتا ہے، کسی کو تپتے ہوئی ریت کے اوپر سینے کے اوپر پتھر رکھ کے اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اور کسی کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، کسی کے اوپر کوڑے برسائے جاتے ہیں اور کسی کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اونٹوں کے ساتھ باندھ کے۔ ایسے حالات تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلی ہوئی کمر لے کے آئے اور کمر سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں میری کمر کا کیا حال ہے، کس طرح مجھے انگاروں پہ لٹا کے تعظیم کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب تم جلدی کرتے ہو، جو میں دین لے کے آیا ہوں اور جو میری دعوت ہے یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے گا۔ اس لیے انسان نے گھبرانا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے اس دعوت کے اوپر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور سے لوگوں کو خبردار کیا، آگاہ کیا۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے، کبیر میں بھی ہے، اوسط میں بھی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر تشریف فرما تھے، تو ہم نے پوچھا کہ فتنوں کے دور میں پھر ہم کریں کیا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ کو چٹائی کے اوپر یوں کر کے رکھا اور جما دیا، فرمایا ہاکذا ففعلوا، یعنی جمے رہنا، ڈگمگانا نہیں، ہاکذا ففعلوا، اس طرح کرنا۔ اور اسی روایت کا حصہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہے تھے کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، تو لوگوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی نہیں، تو میں نے کہا کہ سنتے نہیں ہو، اللہ کے رسول تم سے مخاطب ہیں اور تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو لوگ متوجہ ہوئے، تو لوگوں نے سنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا دور آنے والا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کریں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جو آج ہمارے لیے رہنما ہے، فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، تم نے اپنے پہلے کام کی طرف لوٹنا ہے، یعنی وہ جو دین
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اور صحابہ جس دین کے اوپر کھڑے تھے تم نے اس دین کی طرف دوڑ دیا۔ تو یہ جدت اور یہ روشن خیالی اور یہ زمانے کے لیے یہ دین کو ایسا بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے، یہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ہم اسلام کا فائدہ کرنے کی بجائے اس کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اسی دین کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر، اور لوگوں کے اندر بھی اسی دین کو زندہ کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے اور جس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا تھا۔ دین یہی ہے اور یہ دین مکمل ہے، اور اس دین کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، یہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور اس دین پر عمل کرنے والے اہل علم بھی موجود ہیں، اہل خیر بھی موجود ہیں، اور ان اہل علم اور اہل خیر کے ساتھ جڑنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اسی دین کے اوپر قائم ہیں جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ اتبع ما یوحی الیک من ربک ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ۔ یہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر کے، سب سے پہلے مخاطب اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد امت کا ہر فرد اس کا مخاطب ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی دعوت اور دین کی اقامت اور دین کی اشاعت کے حوالے سے کسی بھی میدان میں کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں وہ اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو ان آیات کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے اور ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو وحی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کی پیروی کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جنہوں نے اسے سمجھا ہے ان کے ساتھ رابط پہ رہنا ضروری ہے اور ان سے سیکھنا ضروری ہے، اور پھر اس سب کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا فہم بھی درست رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں زیغ اور زلال سے بچائے، فکر میں بھی کجی نہ آ جائے اور راہ میں بھی بے راہ روی نہ آ جائے، بے راہ روی سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے اور فکری کجی اور اس کے اندر زیغ اور انحراف سے بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور آپ لوگوں سے مل کر اور آپ لوگوں کے بارے میں جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور یہ کام ایسے ہی مل کے کرنے کا اور ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھنے کا اور ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کی نصرت و حمایت اور ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر اور کلمہ خیر اور حسن ظن رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے والوں میں آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ان سارے کاموں کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ ہر میدان میں لوگوں کی ضرورت ہے، اور ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور میں سب جگہ کام نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سارے مل کر کام کرتے ہیں، اور قطرہ قطرہ اور بارش کے جو ٹکڑے، بارش کے جو ذخیرہ کسی جگہ پر ہوتا ہے کسی جگہ پر ہوتا ہے، وہ ایک جو ہے نا نالے کی شکل میں جمع ہوتا ہے، پھر دریا کی شکل بنتی ہے اور پھر سمندر کی شکل میں بنتا ہے، یہ کام اسی طرح جمع ہوتا ہے۔ تو اس سارے کام کو اپنا کام سمجھنا چاہیے، اور آپس میں ترابط بھی ہونا چاہیے، اور آپس میں تفاہم بھی ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا اور ایک دوسرے کی تائید کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صدق و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، نفع اللہ بکم وکثر اللہ خیرکم وزادکم علما وتوفیقا وخدمتا للاسلام والمسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سوالات کی نشست کے لیے تو کافی وقت چاہیے، اذان ہونے والی ہے، 10 منٹ کر سکتے ہیں یا کچھ ضروری ہے کہ یا اس بھائی کا سوال ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرنا کھڑے ہو کے کریں۔ ایسا کر لیں پھر